اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو فرض کیا ہے اور کون سا روزہ فرض ہے اور کس آیت سے فرض ہے؟ تو فرض کی تعریف یہ ہے کہ جس کا لزوم دلیل قطعی سے ہو، جس کا لزوم دلیل قطعی قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں، وہ آیت یا حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں یہ ہو کہ یہ چیز 100% اس آیت سے یہی حکم نکل رہا اور وہ حکم تواتر سے ہم تک پہنچا ہو، ہر طبقے میں ہر زمانے میں ایک کثیر جماعت اس کام کو کرتی آئی ہو، تو اس کو فرض کہا جاتا ہے. فرض کا حکم کیا ہے؟ اس کا کرنے والا مستحق ثواب ہوتا ہے اور اس کے چھوڑنے والا مستحق گناہ ہوتا ہے. اس کا منکر کافر ہوتا ہے، فرض کا منکر کافر ہوتا ہے. لیکن فرض کو فرض مانے، عملاً اس کو ادا نہ کرے تو یہ کافر نہیں ہوتا، یہ پرلے درجے کا فاسق ہوتا. یہ بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے. اتنا علم حاصل کرنا کہ عمل کی حیثیت اور حقیقت کو جان سکیں، یہ ہمارے لیے فرض ہے کہ میرے وجود سے اس وقت جو عمل صادر ہو رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، چاہے اس عمل کا تعلق دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، بولنے سے ہے یا کرنے سے ہے، اس کی شرعی حیثیت کا تعین کیا جائے. تو اعمال میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ فرض کا. فرض وہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمل کا وجود قائم ہوتا ہے اور جس کے چھوڑنے سے عمل کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس لیے روزہ فرض ہے تو روزے میں بھی کچھ فرائض تو ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی نماز فرض ہے تو نماز میں بھی کچھ فرائض ہیں کہ نہیں ہے؟ تو فرض کے قائم کرنے سے عمل کا وجود بنتا ہے اور فرض کے چھوڑنے سے عمل کا وجود بگڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، عمل کی جان ہی نکل جاتی ہے. یہ فرض کا حکم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں فرض دو ہوتے ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے. یہ فرض کی دو قسمیں ہیں. فرض عین وہ ہے جو ہر عاقل بالغ مرد پر ہوتا ہے. فرض کفایہ وہ ہے کہ امت کی ایک معتدب جماعت بھی اگر اس کام کو کرنا شروع کر دے تو باقیوں کے ذمے سے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اس لیے علم کا حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اب اس میں بھی دو فرض ہیں، ایک علم فرض عین ہے اور ایک علم فرض کفایہ ہے. فرض عین کون سا علم ہے؟ کہ جو حکم ہم کر رہے اس کی معلومات ہمیں ہو. اس کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. حال کے امر پر چلنا اس وقت شریعت کا مجھ سے کیا تقاضا، اتنے علم کا حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. اس میں سب سے پہلے عقائد کا علم ہے، اپنے عقیدے کا علم حاصل کیا جائے تاکہ عقیدہ کفر سے بھی نکلے، عقیدہ شرک سے بھی نکلے اور عقیدہ بدعت سے بھی نکلے. عقیدے میں کفر کیا ہوتا ہے یہ سیکھنا فرض عین ہے، عقیدے میں شرک کیا ہوتا ہے یہ سیکھنا فرض عین ہے.
عقیدے میں بدعت کیا ہوتی ہے یہ سیکھنا فرض عین ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں جس نے عقائد کے فرض عین علم کو نہیں سیکھا اور وہ آ کر مجاہدوں میں لگ گیا اور ذکر و اذکار کے اندر لگ گیا اور ان چیزوں میں لگ گیا تو اس کے اندر استدراج کی وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اس گمراہی سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ سیدھی سی بات ہے. تو سب سے پہلے اپنے عقائد کا فرض عین علم سیکھنا ضروری ہے. اور اگر عقائد میں کفر ہے اور شرک ہے یہ لمبے لمبے وظیفے پڑھتا رہے اس کے اندر جو گمراہی پیدا ہوگی شاید وہ شرابی کی شراب پینے سے بھی نہ ہو. اس کو تو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی. یہ تو ساری زندگی اسی گمراہی کے اندر چلا جائے گا. توبہ کیا وہ تو کہے گا میں تو نیک کام کر رہا ہوں. اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے, بڑی ضروری چیز. تو علم میں بھی ایک علم کیا ہے فرض عین ہے, عقائد کا علم ہے, عبادات کا علم ہے اور معاملات کا علم ہے. نماز کا علم سیکھنا فرض عین ہے. نماز میں کتنے فرض ہیں یہ فرض پڑھنے والے کے لیے فرض ہے. نماز میں کتنے واجب ہیں, نماز میں کتنے مفسدات ہیں, ان سب کا سیکھنا نماز والے کے لیے کیا ہے فرض عین ہے. ایسے ہی تاجر کے لیے تجارت کا علم سیکھنا فرض عین ہے. جس نے دکان ڈالی ہے نا اس کے لیے تجارت کا علم سیکھنا کیا ہے, تجارت کب فاسد ہوتی ہے. نماز والے کو سیکھنا فرض عین ہے کہ نماز کب فاسد ہوتی ہے. تاجر کے لیے فرض عین ہے کہ تجارت کب فاسد ہوتی ہے. تجارت کی کتنی قسمیں ہیں, کون سی قسم فاسد ہے, شریعت نے منع ہے. یہ تاجر کے لیے سیکھنا کیا ہے, کتنے تاجروں کو علم ہے, کتنے نماز پڑھنے والوں کو علم ہے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں. کیونکہ اگر نماز کا فرض رہ گیا تو نماز کا وجود ہی ختم ہو گیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے جو عمل رہ گیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. چنانچہ مستحب بھی رہے گا تو سجدہ سہو کرنا شروع کر دے گا, فرض بھی رہے گا تو سجدہ سہو کرنا شروع کر دے گا. یہ کیا ہے. روزے میں کتنے فرض ہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے شاید سنایا تھا یہ واقعہ کہ میں نے ایک دفعہ پرچے میں دے دیا, ایک پروفیسر صاحب میرے پاس آ گئے, میں نے کیا لکھا, کوئی دیکھو روزے میں فرض کتنے ہیں. وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے جی غلطی ہوگی ہے پرچے میں. اور کیا غلطی ہوگی, آپ نے سوال پوچھا ہے روزے میں فرض کتنے ہیں. میں نے کہا روزے میں تو فرض ہوتے ہیں نا. اب یہ بھی پتہ نہیں ہے روزہ فرض ہے لیکن روزے میں کتنے فرض ہیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک فرض میں بھی روزے کے فرق آ گیا, روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب فرض کا پتہ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ میں کتنے فرض ہیں, حج میں کتنے فرض ہیں, حاجیوں سے پوچھ لو, حاجیوں سے پوچھ لو. کیا وجہ ہے کہ اعمال ہو رہے ہیں اور بگاڑ آ رہا ہے. عمل تو اصلاح کے لیے ہوتا ہے. اہل علم کے پاس بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں, اور اللہ معاف کرے وہاں پر بھی بجائے ان بنیادی چیزوں کے جو سامنے بیٹھا ہے اس کو کلمے کا نہیں پتا, نماز کا نہیں پتا, اور ہم اس کو الف لیلہ کی کہانی سنا رہے. اس کی کیا اصلاح ہوگی, اس کی کیا اصلاح ہوگی. لے دے کے خانقاہ میں آ جاتا ہے, وہ اس کو وظیفے تھما دیتے ہیں. اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے, اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہے, اور ساری رات وہ وظیفے کرتا رہے. کیا اصلاح ہوگی اس کی, اس کی اصلاح کیا ہوگی. اب امت کے ذمہ دار تو یہ دو تھے, نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے, مجھے کیا گلا ہے تجھ سے تو نہ راہ نشی نہ راہی. اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے. تو ایک فرض عین ہے, حضرت فرمایا کرتے فرض عین وہ علم ہے جو آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے,
فرض کفایہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے ہے. عالم بننا فرض کفایہ، مفتی بننا، محدث بننا، مفسر بننا، حافظ بننا فرض، قاری بننا فرض. لیکن اتنی قرات سیکھنا کہ اپنی 5 وقت کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں، یہ فرض عین ہے. یہ فرض عین ہے کیونکہ نماز میں قرات فرض ہے. ہاں اگر ایک آدمی قاری بن گیا ہے تو اس کا احسان مانو کہ وہ فرض کفایہ اس نے کر دیا اور آپ اس گناہ سے نکل گئے. لیکن اپنی نماز کے لیے تو قرات ٹھیک کرنی ہے. عالم بن گیا ہے، فرض کفایہ اس نے ادا کر دیا ہے. اگر ایک معتدبی جماعت نہیں ہوگی امت کے اندر ایسے اہل علم کی، ساری امت گناہ گار ہوگی. اور انہی فرض کفایہ علوم میں سائنس کے ماہرین پیدا کرنا بھی فرض کفایہ. فزکس کے ماہر پیدا کرو، سائنس ٹیکنالوجی کے ماہرین پیدا کرو. وہ علم جو امت کی صلاح اور فلاح کے لیے ضروری ہے، اس کے ماہرین کی ایک معتدبی جماعت کا پیدا کرنا یہ فرض کفایہ ہے. اس لیے یہ سیدھی سی بات ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ بنیاد ہے. اور امت کو بھول بھلائیوں کے اندر ڈالنا یہ امانی اور غرور پیدا کر دے گا. یہ امانی اور غرور پیدا کر دے گا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ فرض ہے، فرض کفایہ اور فرض عین. فرض کفایہ دوسروں کے لیے، مثلا آپ جنازہ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے. دیکھیں ہم فرض کی تعریف کو بھی نہیں سمجھتے، پھر فرض عین اور فرض کفایہ کو بھی نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں تو لوگوں نے اس 5 وقت کی نماز کو بھی فرض کفایہ سمجھا ہوا ہے. نہیں تو آپ صبح مسجد میں دیکھ لیا کرو، رمضان میں نہیں، رمضانی مسلمان تو کافی ہوتا ہے. اللہ اللہ، تو دیکھ لیا کرو فرض نماز میں کتنے کھڑے ہیں اور گاؤں کے اندر عاقل اور بالغ کتنے ہیں. سمجھا کیا آئے گی یہ فرض ہے؟ یہ 5-7 آدمی چلے گئے ہیں مسجد کو تو باقیوں کے ذمہ سے کیا ہو گیا ہے؟ ساقط. وجہ کیا ہے کہ ہم ان اصطلاحات کی حیثیت کو ہی نہیں سمجھتے. تو عمل میں ایک عمل کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض. اس کا مذاکرہ کیا کرو.